بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے، اس کی بارگاہ میں قلب کی گہرائی سے شکر بجا لاتے ہیں۔ خداوند کا شکر کریں، اس کے نام کو سے دعا کریں، قوموں میں اس کے کام کی بیان کریں اور اس کی تعریف میں گائیں، اس کی مدح سرائی کی جائے، کیونکہ اس کے تمام عجیب کام کا چرچا کیا کریں اور اس کے مقدس نام پر فخر کریں۔ اگر فخر ہے تو اسی کے نام پر ہو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شاد مان ہوں، خداوند اس کے قوت کے طالب رہیں اور ہمیشہ اس کے دیدار کے لقاء اللہ کے منزل پر رہیں۔ ان عجیب کاموں کا جو اس نے کیے، ان عجیب اور منہ کے احکام کو یاد رکھیں، اور گناہگار زمین سے فنا کر دیے جائیں گے اور شریر باقی نہ رہیں گے۔ اور حضرت داؤد کہتے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور خداوند کی حمد ہو۔ آج پھر حقیقی عرفان میں ایک اور موقع کہ خداوند قدوس نے ہمیں پھر اکٹھا کیا تاکہ ہم قصص الانبیاء کے اس پروگرام میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو آخری قسم پیش کر رہے ہیں آج۔ تو حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ سورہ مریم 19واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 58۔ ترجمہ پروفیسر طاہر القادری صاحب عرفان قرآن سے ہے کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو زمرہ انبیاء میں سے آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ رونا اور سجدے میں گرنا یہ انبیاء کا شعار ہے۔ عزیز آج ہم قصص الانبیاء کی اس آخری قسط جو حضرت لوط کے عنوان سے آخری قسط چل رہی ہے، آج اختتام پذیر ہوں گے، اور اگلی نشست ہم حضرت ابراہیم السلام کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے سوال حضرت لوط کے بارے میں کیا ہے اس پروگرام میں۔ پہلا سوال ہے کہ لواطت کا آغاز کس نبی سے ہوا؟ کیا دنیا میں آج بھی وہ قوم آباد ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عزیزم اس سوال میں 3 جز ہے۔ پہلا جز کہ کس نبی سے ہوا، دوسرا یہ ہے کہ وہ قوم کیا آج آباد ہے، اور تیسرا حضور کا فرمان۔ تو آئیے پہلے 2 جز، پہلے اس سوال میں جو پہلا جز ہے وہ ہے لواطت کا آغاز کس نبی سے ہوا۔ اس پر ہم حضرت لوط کے بارے میں جو ہم نے گزشتہ نشست میں گفتگو کی تھی، سر حاصل گفتگو ہوئی تھی، لیکن یہ بتاتے چلے کہ اس کا آغاز حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے سے ہوا۔ یہ فعل کبھی انہی کے زمانے سے آغاز ہوا۔ اور دوسرا ہے کہ کیا دنیا میں آج بھی قوم آباد ہیں؟ تو قصص الانبیاء، اور اسی میں ہم وہ حدیث بھی پیش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ تو قصص الانبیاء تالیف ہے علامہ ذوالفقار الساقی صاحب، صفحہ ہے 263 اور 264، اور اس کے اور انہوں نے جو نقل کیا ہے وہ ہے النجم الکبیر جلد 2 اور حدیث نمبر 1755۔ اور عزیزم اس حدیث میں کہ جو راوی ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے روایت وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے قوم لوط کا عمل قبیح۔ کون سا؟ قوم لوط کا عمل قبیح۔ اور عزیزم ہم جب غور کرتے ہیں اسی صفحہ یعنی 264 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں 7 قسم کے لوگوں کو 7 آسمانوں کے اوپر یعنی 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت فرمایا تھا ہے۔ ان میں سے ایک پر 3 بار لعنت دہراتا ہے۔ جس میں قوم لوط نے عمل کیا وہ ملعون ہے، جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے، جس قوم نے لوط کا عمل کیا ملعون ہے۔ کیا مطلب؟ 3 دفعہ ہے۔ جس قوم نے لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے، جس قوم نے لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے، جس قوم نے لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے۔ اور یہ انہوں نے نقل کیا ہے المعجم الاوسط، اس کتاب کا نام ہے، اور اس کی 9ویں جلد ہے، 9ویں جلد کی حدیث ہے 8482۔
8482 نمبر کی حدیث ہے۔ اور ہم جب ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ لیکن اسی حدیث کو ایک دفعہ ہم اور اس لفظ کو دہراتے ہیں، جس نے قوم لوط پر عمل کیا ہونا چاہیے تھا، اس میں لکھا جس قوم نے لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے۔ اس میں ترجمہ پر غور کیا جائے تو جملہ کچھ اور ہو گیا ہے، حالانکہ لوط کا یہ عمل کبھی تھا ہی نہیں۔ حضرت لوط اس عمل میں نہیں تھے، وہ جہاں بود و باش کرتے تھے، جہاں قیام پذیر تھے، جہاں رہتے تھے، وہاں کے لوگوں کا یہ عمل کبھی تھا۔ یہ بات اور اگر لکھ دے کوئی اور لکھ دے تو آپ فوری فتویٰ جاری کر دیں گے کہ حضرت لوط نے یہ عمل کہاں کیا تھا۔ جہاں حضرت لوط قیام پذیر تھے، جہاں رہتے تھے، وہاں کے لوگوں کا یہ عمل کبھی تھا، اور وہاں کے لوگوں کو قوم لوط کہہ کے میں مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اب نعوذ باللہ اگر واقعی حضرت لوط علیہ السلام کا بھی یہی عمل کبھی ہوتا تو فرشتے انہیں عذاب سے نہ بچاتے، ان کو ان کی بیٹی کو بچا لیا گیا۔ آئیے ایک اور روایت، یہی کتاب قصص الانبیاء ذوالفقار ثاقب صاحب کا ہے، صفحہ 263، اور یہ آیت یہ جو روایت ہے ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1262، 1262 کے حوالے سے رقم تراز ہیں کہ اور راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تم قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ کتنا سخت، یعنی یہ وہ فعل قبیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ انتہائی کراہیت کے ساتھ اور غصے جذبات میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے عمل کرنے والا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ عزیزان من، اگر واقعی اس حدیث شریف کے مطابق حکم صادر کیا جاتا تو آج تعلیمی ادارے میں بالخصوص جہاں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے ان میں اکثریت استادوں کا عمل خیر ہوتا، لیکن آج تک اس حدیث پر عمل ہی نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی پکڑا بھی گیا تو اس کو بچا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جس کو چاہو بچا لو۔ مسجد تبدیل کی جاتی ہے، ایریا تبدیل کر جاتا ہے، شہر تبدیل کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ شخص کو بچا لیا جائے، لیکن وہ فعل حدیث کے خلاف کر رہا ہے۔ ایک عدالت سے آپ تو بچا لیں گے، لیکن ایک اور عدالت ہے جہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہاں بھیڑ اور بکری کو الگ کر دیا جائے گا، اور صرف یہی دعا ہم کر سکتے ہیں کہ رب العالمین ایسے جو فعل قبیح کا خوگر ہیں انہیں معافی کو توفیق عطا فرمائیے، اور اپنا خوف ڈالیے کہ وہ کہاں رہ کر کے آپ کے گھر میں رہ کے فعل قبیح کرتے ہیں۔ خدا ہم سبوں کو ایسے اعمال سے کرنے والوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ عزیز، اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور دوسرا سوال ہے کہ قرآن شریف میں حضرت نوح کے بھائی کا ذکر کیا گیا، کیا واقعی ان کا کوئی بھائی بھی تھا؟ اچھا سوال ہے۔ ترجمہ میں تو بریکٹ میں قومی بھائی کے طور پر لکھا گیا ہے، اور سورہ قاف 50واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 میں وعاد و فرعون و اخوان و لوطن، اور یعنی عاد اور فرعون اور لوط کے کون ہیں؟ ان کے بھائیوں۔ اب ترجمہ میں یوں ہے کہ عمان اور ارض مہرہ کے درمیان یمن کی وادی احقاف میں آباد ہود علیہ السلام کی قوم، عاد نے، اور مصر کے حکمران یعنی فرعون نے، اور ارض فلسطین میں صدوم اور عمورہ کے رہنے والی قوم یعنی لوط نے کیا کیا؟ یہاں اخوان اخ کی جمع ہے، اخ کہتے بھائی کو، غور کریں۔ لیکن ہم جب غور کرتے ہیں ایک بات عرض کرتے ہیں کہ آیات میں لفظ اخوان لوط، اخوان اخ کی جمع ہے، اور اخوان کہتے بھائیوں، اخ کہتے بھائی کو عربی زبان میں، تو جمع کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بھائیوں کے، لیکن اردو ترجمہ میں قوم کیا گیا ہے، جبکہ قوم بذات خود عربی کا لفظ ہے۔ آئیے ایک اور، اب ہم تیسرا سوال کی جانب چلتے ہیں عزیزم، اور یہ بھی عجیب سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ ازروع قرآن شریف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی خیانت کرنے کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہو کر مر گئیں، تو پھر ان کی نسل آگے کیسے بڑھی؟ سورہ تحریم 66واں سورہ ہے، اور آیت نمبر ہے 10، امرأۃ اللوط، میں صرف چھوٹا سا ایک ٹکڑا لے رہا ہوں۔ ترجمہ پورا یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی عورت، یہاں بریکٹ میں نام لکھا وعیلہ، وا ولیف عین لام ہے، وعیلہ،
اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ، واو ہے الف لام ہے، واہلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی نکاح میں تھیں، یعنی نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی۔ سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ عزیزم، اب ہم غور کریں، جن لوگوں نے بھی اسے لکھا ہے، ترجمہ کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کی بیوی کا نام وعیلہ اور لوط کی بیوی کا نام واہلہ، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کسی کتاب سے تو لیا ہوگا، قرآن شریف میں تو یہ نام ہے ہی نہیں، نہ وعیلہ ہے نہ واہلہ ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ نام کہاں سے آئے؟ یہ ہماری اصلاح فرمائیے گا، کیونکہ آسمانی کسی بھی کتب میں تو ہے یہ نام بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن شریف میں بھی یہ نام نہیں ہے، تو پھر آپ کو کس نے بتایا؟ اور یہ صاف ایسا مانا تو جیسا قافیہ پیمائی کی گئی ہو، جیسے قابیل اور حابیل، جبکہ یہ بھی قافیہ پیمائی، جبکہ اصل نام عبرانی زبان میں آپ جب پڑھیں گے اس کا ترجمہ بھی جب دیکھیں گے تو وہاں ہے قابیل کا جو اصل نام ہے وہ ہے قائن، قاف الف حمزہ نون، قائن، اور حابیل کا نام حابیل تھا، اور لیکن قابیل اور حابیل کیا گیا، چلے کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو قافیہ پیمائی ہوئی ہے یہ دونوں نام میں واعلہ اور واہلہ، اسے کیا معنی ہوئے؟ لغت میں ہمیں کہیں نہیں ملا۔ اگر آپ تمام جس نے بھی اس ترجمہ کیا ہے، جس کے پاس ہے، آپ ضرور ہمیں ہدایت فرمائیے، کہ اصلاح فرمائیے، رہنمائی کیجیے کہ اس کے کیا معنی ہوئے۔ اسی طرح کی گفتگو کو ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہم کلام خدا میں اپنی مرضی سے کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اسی کو تحریف کرتے ہیں، اور تحریف کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ جو بھی کلام الہی میں کلام انسانی کی آمیزش کر دے تو وہ عذاب الہی کا شکار ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو آیت میں ہے کہ داخل ہونے کے بعد داخل ہو جاؤ، یعنی جہنم میں داخل ہونے کے ساتھ والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو ابھی تو قبل از قیامت داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو قیامت والے دن کہیں گے کہ ہاں سے داخل ہونے کے بعد سے داخل ہو جاؤ۔ عزیزم، ہم جب غور کرتے ہیں کہ قرآن شریف اور روایات یہاں خاموش ہے کہ حضرت لوط کی بیوی کی موت کے بعد ان کی نسل کیسے چلی، چونکہ سوال تھا ایک اسی میں جز میں، تو اب ہم اسی سوال کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، تیسرے سوال کو ہم چوتھے سوال میں ایک اور سوال ہے جو نسل سے متعلق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سوال کیا گیا ہے، اسی تیسرے سوال کے تیسرا جز کہ ان کی نسل کیسے چلی، یعنی حضرت لوط کی نسل کیسے چلی۔ تو اس سلسلے میں قرآن شریف اور روایات خاموش ہیں کہ حضرت لوط کی بیوی کی موت کے بعد ان کی نسل کیسے چلی۔ ممکن ہے کہیں کسی اور نے لکھا ہو تو وہ مجھ تک نہیں پہنچی، اگر آپ تک پہنچے تو آپ بتا دیجئے گا کہ ہاں یہ نسل کیسے چلی اور ان کی بیٹیوں کا کیا ہوا۔ آئیے چوتھا سوال، اسی تیسرے جز کو ہم چوتھے سوال میں لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ چوتھے سوال جو ہے وہ اسی سے مناسبت سے ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے عزیزم کہ از روئے قرآن شریف آج حضرت لوط کی نسل کہیں ہے تو کس نام سے جانی پہچانی جاتی ہے؟ آئیے سورہ الحجر 15واں سورہ اور آیت نمبر ہے 59، اِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّمُونَ اجمعین۔ اس کا ترجمہ سوائے لوط کے گھرانے کے بے شک ہم نے ان کو سب کو ضرور بچا لیں گے۔ آل یہاں گھرانے استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آل کے اس کے گھرانے کو کے علاوہ سب، یعنی سوائے لوط کے گھرانے کے ہم سب کو بچا، بے شک ان سب کو ضرور بچا لیں گے۔ اب دوسرا سورہ اسی سورہ کی 16ویں آیت ہے، سورہ الحجر کی، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، اور پھر جب لوط کے خاندان کے پاس وہ فرستاد، یعنی فرشتے آئے، آل شمار کیا جا رہا ہے، اور سورہ نمل 27واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ اِلَّا إِنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ، تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، وہ کہنے لگے تم لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہاں بھی آل آ رہا ہے، قوم نہیں ہے، آل۔ سورہ قمر 54واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 34۔
سورہ قمر آیت نمبر 34 میں ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَاحِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ، بے شک ہم نے ان پر کنکریاں برسانے والے آندھی بھیجے سوائے آل لوط کے، یعنی ہم انہیں پچھلی رات عذاب سے بچا لیا۔ اصل میں آپ نے دیکھا کہ آل کا ترجمہ گھر والے ہی کیا گیا ہے، مگر سورہ قمر میں کی جو آیت نمبر 34 ہے اس میں آل کا ترجمہ اولاد کیا گیا ہے۔ ہم نے 2 آیت سورہ حجر سے پڑھی، ایک سورہ نمل کی، اس میں آل کا ترجمہ گھر آنے والے ہے، اور چوتھی جو آیت ہے وہ سورہ قمر کی 34 نمبر آیت میں، اس میں لکھا ہے آل کا ترجمہ کیا گیا اولاد لوط، یعنی بے شک ہم نے ان پر کنکریاں برسانے والی آندھی بھیجی سوائے اولاد لوط کے۔ تو باقی جگہ اولاد لوط کیوں نہیں کیا گیا؟ اکثر لوگ سوال کرتے، تو مسئول کا سوال ہے کہ عذر قرآن شریف آج لوط کی نسل کہیں ہے تو کس نام سے جانی جاتی ہے؟ ایسا ہم نے ساری گفتگو قرآن شریف ہی کی آیت سے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب ہم گزشتہ نشست کی گفتگو جہاں ہم نے اختتام کیا تھا، یاد ہو کر آپ کو کہ موسیٰ کلیم اللہ، کلیم خدا کی معرفت جو کتاب مقدس یعنی تورات مقدس کا پہلا سورہ تکوین جسے پیدائش کہتے ہیں، اس کے 19ویں رکوع کی 29 آیت تک ہم آپ کی خدمت پیش کر چکے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سدوم اور عمورہ کی بربادی۔ آیت میں قرآن کی بھی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں سدوم اور عمورہ، تو آئیے سدوم اور عمورہ کی بربادی کیا مطلب اس کا، کیسے ہوئی؟ قبل اس کے کہ اس دن جب صبح دھوپ نکل چکی، کس دن؟ جس دن کا واقعہ ہم وہاں اختتام پذیر کر چکے تھے کہ دھوپ نکل چکی تو حضرت لوط صغر میں داخل ہو چکے تھے، اور خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر قرآن شریف کے مطابق پتھر اور سخت مٹی برسائے، وہ جبکہ ہم پیش کر چکے آپ کی خدمت پہ اسی پچھلے میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے مطابق کیا واقعی سخت پتھر اور مٹی برسائے تھے یا کوئی اور چیز تھی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں پیدائش اور اسی باب میں کہ مطابق گندھک اور آگ برسائی ان شہروں کو، ساری ترائی کو، اس شہر کے تمام رہنے والوں کو، جو کچھ زمین میں اگایا تھا وہ سب غارت کیا، مگر فرشتے نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ہرگز نہ دیکھے، مگر لوط کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور نمک کا ستون بن گئی۔ کہ جب خدا تعالیٰ نے اس شہر کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد فرمایا تو ان شہروں کو بھی جہاں حضرت لوط رہتے تھے اور شہر غارت اور لوط علیہ السلام کو جب بچا لیا تھا تو پھر کیا ہوا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت لوط صغر سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ ان کی نسل کیسے بڑھی؟ ہم جب قرآن اور تفسیر پڑھتے تو وہاں یہ خاموشی ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ تو حضرت لوط صغر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسے، اور ان کی دونوں بیٹیاں بھی، چونکہ بیوی تو ان کی وہیں رہ گئی تھی، وہ پلٹ کر دیکھی، اسے نمک کا ستون جیسا بنا دیا رب تعالیٰ نے، اور پوری قوم کو آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا کر ان کو سب تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو ان کی دونوں بیٹیاں بھی انہی کے ساتھ کہاں گئی؟ پہاڑ پر چلی گئی۔ جب لوط وہاں سے نکلے، صغر سے نکل کر پہاڑ پر چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی تباہ کریں، تو وہ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں۔ پہاڑ پر جو واقعہ رونما ہوا وہ انتہائی لرزہ خیز ہے، روح کانپ جائے گی، کوئی بھی اس بات کو یقین نہیں کرے گا، لیکن کلام مقدس میں سب لکھا ہے۔ اور چونکہ اس واقعے سے پہلے میں آپ کو قرآن شریف کا 99واں سورہ الزلزالہ جو میرے ذہن میں گونج رہی ہے وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایسا اس کا ترجمہ بالکل سادہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ عزیزم آپ نے غور کیا نا کہ ہاں ذرہ برابر جو بھی خیر کرے گا اس کا بھی وہ بھی دیکھ لے گا، جو برائی کرے گا ذرہ برابر وہ بھی دیکھ لے گا۔ اب آئی دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں، یہ وہ کتاب ہے جو تقریباً 2000 سال قبل، وہ ساری باتیں تو نہیں لیکن خاص باتیں اس میں درج کر دی گئی، جو خدا نے مناسب سمجھا وہ درج کیا۔ اور تو اب مزید 3 سورہ، یعنی تیسرا جو سورہ ہے، 3 باتیں، پیدائش 19 باب کی 31 سے 38 آیت میں وہ بات بتاتے چلیں جو شاید آپ کو یقین نہ آئے گا کہ اس کتاب میں شک نہ کرنا، لارے بفی اس کتاب میں شک نہ کرنا، کیونکہ اس میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی کم کر سکتا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔
پیدائش 19 باب کی 31ویں آیت۔ تو اس غار میں رہتے ہوئے ایک دن لوط کی پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ کیا مطلب کہ اس غار میں رہتے ہوئے انہیں جب کچھ دن ہو گئے تو ایک دن لوط کی بڑی بیٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کی دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ 32 آیت میں ہے کہ اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق کیا ہو ہمارے پاس آئے۔ 32 میں آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اس سے ہم آگوش ہوں تاکہ ہم اپنے باپ کی نسل کو باقی رکھیں۔ اور 33ویں آیت میں ہے سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی اور پہلوٹی اندر گئی اور وہ اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، پر لوط نہ جانا کہ کب لیٹ گئی اور کب اٹھ گئی۔ اور 34ویں آیت میں ہے کہ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا بڑی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات میں اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی اور آؤ آج رات بھی اس کو میں پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آگوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ کی نسل کو باقی رکھیں۔ ہے کسی بات؟ اب ہم 35ویں نمبر کی آیت پہ چلتے ہیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی اور اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، لیکن لوط نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ 36ویں آیت میں سو حضرت لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں۔ 37ویں آیت میں ہے کہ اور بڑی کا ایک بیٹا ہوا، اس نے اس کا نام موآب رکھا، وہی موآبیوں کا باپ ہے، اب تک موجود ہے۔ اور چھوٹی کا بھی ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام بنی عمی رکھا، وہی بنی امون کا باپ جو اب تک موجود ہے۔ عزیزم، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ازر اسلام قرآن شریف انہیں نبی کہا جاتا ہے، لیکن کتاب مقدس کے اعتبار سے کہیں بھی خدا رب العالمین، وہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو اپنے نبیوں سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، درمیان میں کسی کو نہیں لاتا اور وہ کلام خود کرتا ہے۔ اگر واقعی لوط علیہ السلام نبی ہوتے تو رب العالمین انہیں بچاتا اس سے، اور یہ جو نسل چلی، یہ آگے چل کر ہم پھر اس نسل کے بارے میں بتائیں گے، اس نسل کا کیا ہوا، یہ نسل کہاں جا کے ملتی ہے۔ دنیا میں برائیاں ابلیس کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ جب انسان خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کلام خدا کو چھوڑ دیتا ہے، تو ابلیس اسے شکنجے میں گرفتار کر لیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آئے، وہ سب ابلیس کے شکنجے میں گرفتار ہوتے چلے گئے۔ فرعون ہو، حامان ہو، نمرود ہو، کوئی بھی ہو، راستہ ایک ہی ہے۔ اب وہ راستہ اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ہی راستہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر لے گیا۔ وہ رب العالمین، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تمام شہنشاہوں کو شہنشاہ ہے، لیکن اسی راستے میں فرعون کو غرق کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی بہت کر چکا تھا۔ اسی طرح جنت میں بھی جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور ہم اس راستے پر نہیں چل پا رہے ہیں۔ وہ اس راستے مستقیم کون ہے جاننا ہوگا، اور اس کے لیے ہم پھر آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ اپنا پورا پتہ بھیجیے تاکہ ہم کتاب مقدس آپ کو ارسال کر سکیں۔ آپ پڑھیں، سوچیں، سمجھیں کہ آخر نجات کہاں ہے۔ بچا تو لیا تھا اس عذاب سے، اپنے عذاب الہی سے رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا، پوری بستی کو آگ اور گندھک کی بارش برسا دی، وہ جلا کر راکھ کر دیا ان کو۔ لیکن یہاں پھر گناہ ہو جاتا ہے، ابلیس کی وجہ سے گناہ، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم جب تک یہ یقین نہیں کر لیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس خدا ہر جگہ ہے، وہ رب العالمین ہر جگہ ہے اور ہمارے ہر ایکٹیویٹی کو، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ ہمیں ایمان رکھنا ہوگا، زبانی نہیں بلکہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر، قلبی طور پر ہمیں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور پھر وہ غفور رحیم ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے ستارے کے مانند تمہارے گناہ ہوں، ہم معاف کر دیں گے، لیکن صدق دل سے توبہ کر کے میرے پاس آؤ۔
اور میرے کلام کے مطابق عمل کرو۔ جب ایمان کے مطابق کلام پر عمل ہوگا، ایمان اور کلام دونوں کے ساتھ جب عمل ہوگا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر دکھاوے کا عمل ہوگا تو اس کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ وہ مقدس ہے، وہ قدوس ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس آئے پاک صاف ہو کر آئے، پاک دل لے کر آئے، پاک ذہن لے کر آئے۔ ہم سے پاک لباس پہن کر خوشبو لگا کر اس کے حضور حاضر ہو جائیں اور دل میں بغض، حسد، کینہ اور تمام برائیاں ہوں تو عزیزو یہ اس کو قبول نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہمیں سب کو وہ چاہتا ہے کہ سب توبہ تک سب کی نوبت پہنچے۔ اب بھی جنہوں نے توبہ نہیں کیا ہے وہ اس کے بارگاہ میں پہنچ جائیں، آ جائیں، توبہ کر لیں۔ اور جو کہتا ہے کہ ایمان لائیں تو اب ایک ہی آنے والا ہے اور آسمان سے آئے گا۔ سورہ بقرہ آیت 210 کے مطابق کہ وہ آئے گا اور فیصلہ کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ آئے، چونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے، اب ہم آخری دور میں، آخری زمانے میں گزر رہے ہیں، تو رب العالمین ہمیں اس آنے والے، اس قیامت، اس عدالت کرنے والے شخصیت کو جانیں۔ کون ہے وہ ایک ہی ہے جو زندہ ہے اور دوبارہ آئے گا، اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہ ہے جناب یس المسیح سلام علینا۔ تو عزیزم، اگلی نشست میں ہم پھر حاضر ہوں گے، حضرت ابراہیم اسلام کے قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم اسلام کا آغاز کریں گے۔ تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو، اسکرین پر اسکائپ، ٹیلی فون نمبر، ای میل، جو بھی آپ کو سہولت ہو آپ ضرور ہمیں لکھ بھیجیے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، آئندہ سے پھر حاضر ہیں، اس وقت کی اجازت، خدا حافظ ناصر۔